السلام علیکم ناظرین۔ آج کل جو سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ڈرامہ میری زندگی ہے تو یہ کافی مقبول ہو رہا ہے، شاید اس لیے انسٹاگرام پر ہر جگہ اس کا گانا آج کل ہر دوسری ریل میں بھی سنائی دے رہا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کی ویڈیوز اس پر بنا رہے ہیں۔ کہانی دیکھ کے ایسا لگا جیسے رائٹر کو کہا گیا ہو کہ ہانڈی میں تھوڑا ہم سفر کا چھینٹا دینا، تھوڑا سا زندگی گلزار ہے کا مسالہ بھی ڈال دینا، تھوڑے سے ڈبے کے مسالے شامل کر کے پھر کچھ جو ہے نا شاہ رخ خان کی مشہور زمانہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا تڑکا بھی لگا دینا۔ یوں جو ڈش بن کے سامنے آئی ہے وہ میری زندگی ہے تو۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی آڈینس بھی دراصل ٹین ایج اور لڑکپن یا لڑکپن سے گزرتی عمر کے بچے اور بچیاں ہیں، کیونکہ ایسی چمک دمک اسی عمر کے بچے اور بچیوں کو پسند آتی ہے۔ سوچئے نا کس کو برا لگے گا، اتنا امیر کبیر ڈیشنگ سا ہیرو جو ایسا ضدی، غصے والا اور بدتمیز ہو کہ 2 منٹ میں اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا بدلہ لینے پہ آئے تو نئی گاڑی کو جلا دیتا ہے۔ اس کی طاقت ایسی ہے کہ ایک اشارے پہ دنیا بس اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ لیکن دیوانگی والی محبت پہ آئے تو دن رات کا فرق مٹا کر ایک جھلک کے لیے بس گھر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، تھپڑ اور سب کے سامنے آپ سے پٹ کر آپ کی محبت میں مزید مبتلا ہو جائے، اور کوئی آپ کو میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کو بھی جا کر ٹھوک کے رکھ دے، اور آپ کے لیے ساری بری عادتیں چھوڑ کے خود کو بدل کر رکھ دے، پھر دنیا سے لڑ کے آپ کو پانے کی کوشش کرے، جواہرات کے ڈھیر لگا دے، زرق برق کپڑے، اور بھائی لسٹ بڑی طویل ہے، کیا کیا میں بتاؤں آپ کو۔ لیکن چلو خیر ہے، انٹرٹینمنٹ سمجھ کے، ڈائجسٹ کا افسانہ سمجھ کے دیکھ لیں، لیکن بات یہ ہے کافی کچھ خاصا جو ہے نا پرابلممیٹک ہے۔ ایک طرف ایک بگڑا ہوا ٹوٹے پھوٹے سے خاندانی نظام کا امیر زادہ، تو دوسری طرف بڑی ایک تمیزدار اور پڑھے لکھے خاندان کی ڈاکٹر بنتی سلجھی ہوئی لڑکی۔ اب محبت تو پھر وہ ہو ہی جاتی ہے نا۔ اور ایک تو پتہ نہیں امریکہ کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں ڈرامہ نگاروں کو کوئی ذاتی خلش یا پھر کسی قسم کا جیلسی پن ہے، جو ان کو بیوقوف و کرپٹ دکھانا ہوتا ہے نا تو اسے مغربی ملک سے آیا ہوا دکھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، عرض ہے کہ یہاں پہ پیدا اور بڑے ہونے والے زیادہ تر بچے یہیں شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ کلچر کا بہت بڑا فرق ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ پاکستانی بہو داماد سے گھبراتے ہیں، اور سچ کہے تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں ایسی شادیوں میں یہاں آباد لوگوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ خیر، ایک بیوقوف اور جو ضدی ماں اور بیٹے کے کردار اور امریکہ سے چھچور پن کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا وزٹ ایکسٹینڈ کروا کے شادی میں خلٹ ڈالنے مثلا رک جاتے ہیں، خوب بے عزت بھی ہوتے ہیں، پھر بھی پاکستانی ڈاکٹر بہو چاہتے ہیں، حالانکہ امریکہ آ کے اس کی ڈاکٹری برابر ہو جانی ہے اگر تو وہ یہاں کے دوبارہ پڑھائی نہ کر لے اور ایگزام نہ پاس کر لے۔ خیر، کہانی آگے چلتی ہے اور ٹویسٹ لیتی ہے۔ جلدی جلدی آگے بڑھا کے سب کچھ دیکھ لیا میں نے۔ این شادی کے دن نکاح کے وقت ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے بھائی، تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ تقریب میں موجود سارے لوگوں کے پاس ایک ساتھ فون آنے لگا، اور پھر سب فون نکال کر دیکھنے بھی لگے، اور پھر خلبلی مچ گئی۔ ویسے عموماً شادی کی مصروفیت گھر والوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ فون رکھا کہاں ہے، کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی، اور کہاں ہر مہمان فون پہ، اور سب کے پاس ایک ساتھ میسج آنا شروع ہو گئے تو کوئی ایک آدھ کلو بالغ نہیں سو سکا۔ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش بھی تو ہو سکتی تھی، اس سین کو تھوڑا سا سینسیبل بھی تو کیا جا سکتا تھا، کوئی ایک دو کے پاس ویڈیو آتی اور باقیوں تک بھی پہنچ جاتی۔ خیر، پھر اس کے بعد کہانی آگے بڑھی
غلط فہمیاں بھی ختم ہوگی، ہیروئن مان گئی، ادھر ہیرو پھر بگڑ گیا، لیکن پھر ماننے پہ مولوی صاحب کو لے کے اکیلا نکاح کرنے بھی پہنچ گیا اور خوب بدتمیزی کی۔ یہ آخری آنے والی قسط دیکھ کر تو اپنے لڑکپن کی فلم دھڑکن یاد آ گئی۔ مزے کا دور تھا یہ بھی۔ ہم فلمیں پوری کمنٹری کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ سنیل شیٹی جب ہیروئن کے ابا سے ملنے آتا تو دونوں بار خوب ہی بدتمیزی کرتا۔ ایک بار غریب ہوتا اور دوبارہ آنے پہ بے انتہا امیر۔ اس پہ ابا ایک زبردست ڈائیلاگ ہی بولا کرتے تھے، ایک بات یاد رکھنا کہ تو کل بھی بدتمیز تھا اور تو آج بھی بدتمیز ہے۔ یعنی دولت آنے سے کلاس نہیں آ جاتی، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو بھائی کامیابی یہی بات بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ کوئی کتنا ہی بدل جائے، بدتمیز تو پھر بدتمیز ہی رہتا ہے۔ شاہ رخ خان نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے میں کم سے کم باؤ جی اور سارے خاندان کو منانے کی کوشش تو کی تھی۔ کمیار نے تو اپنے ابا سسر صاحب اور بیچارے مولوی صاحب کو بھی نہیں بخشا۔ مانا کہ بھائی آپ اپنے ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے تہذیب اور طور طریقے نہیں سیکھ سکے، لیکن اب ایسا بھی کیا، خیر دیکھتے ہیں کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس ہلکا سا خوف یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے نا، کامیار کو ہیرو جان کر اس کے نقش قدم پر نہ چلنا شروع ہو جائے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش تو بالکل بھی نہ کرے۔ وہ تو ڈرامے کی حد تک سب کچھ ٹھیک ہے اور اچھا بھی ہے اور دیکھنے کا مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ اپنے سر پہ سوار کر لے۔ اب وہ تھوڑا سا اس لیے برداشت ہو جاتا ہے کہ دولت کے انبار بھی ہیں، خالی جیب کے ساتھ تو ایسے ایکشن بالکل بھی کسی کو ہضم نہیں ہو سکتے۔ اور لڑکیوں، تم سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو ڈرامہ ہی سمجھنا۔ اگر آپ سلجھی ہوئی اور کریئر اپنا سیٹ کر رہی ہو اور اچھا پڑھ رہی ہو تو کبھی بھی ایسے چکموں میں نہ آنا۔ اور دھڑکن والے ابا کا ڈائیلاگ بھی ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ شیئر کرنا مت بھولا کریں، میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔